میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، خصوص بالخصوص بزرگان دین، نوجوانان قوم و معززین علاقہ، گزشتہ 2 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنے کی رب تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل رہی ہے وہ ہے اس معاشرے کی بنیادی اکائی، خاندانی نظام، اور خاندانی نظام کی بنیادی اکائی وہ ہے نکاح۔ آج کی اس نشست میں بھی آپ حضرات کے سامنے نکاح ہی کے متعلق کچھ گزارشات عرض کروں گا، اور یہ تمام تر گزارشات جو ہیں اگرچہ سننے والے کو پسند نہ بھی آئیں، لیکن کسی لمحے ان حقائق کو سامنے رکھ کر سوچئے گا تو آپ خود فیصلہ کریں گے کہ واقعتاً یہ حقائق اصل میں سچ ہیں۔ محترم سامعین گرامی قدر، بیماری جتنی بڑی ہو نا اس کا علاج بھی بڑا کیا جاتا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر بخار ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، ان کو بیماری سمجھا جاتا ہے، لیکن ان چیزوں کو بیماری سمجھا ہی نہیں جاتا جو ہماری دنیا کی زندگی بھی تباہ کر رہی ہیں اور ہماری آخرت کی زندگی بھی تباہ کر رہی ہیں۔ یہ باقی جو بیماریاں ہیں ان سے دنیا کے اندر موت آ جائے گی، اینڈ یہی ہے، آخر یہی ہے، انجام یہی ہے، موت۔ اور موت تو ایمان والے کے لیے تحفہ ہے۔ الموت تحفۃ المومن، موت کا ذائقہ تو ہر ایک نے چکھنا ہے، چاہے وہ بیمار ہو کر مرے یا صحت مند ہو کر مرے، چاہے وہ دنیا کے مصائب برداشت کر کے مرے یا آسائشوں کے اندر رہ کر مرے، مرنا ہر ایک نے ہے۔ موت نے آنا ہو تو وہ ماں کے پیٹ میں بھی آ جاتی ہے، لیکن اگر ان سماجی بیماریوں کا علاج ہم نے نہ کیا، ان معاشرتی بیماریوں کا علاج ہم نے نہ کروایا، تو یاد رکھیں دنیا کی اس موت کے بعد ایک زندگی ہے جس پر میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اس بیماری کا علاج تم نے دنیا کے اندر نہ کروایا تو مر جاؤ گے، پھر اس بیماری کا علاج کروایا جاتا ہے۔ اگر ان سماجی اور معاشرتی بیماریوں کا علاج ہم نے نہ کروایا، اِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ رب کی طرف سے پیغام ہے کہ جو ان معاشرتی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو کر، ان سماجی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو کر میرے پاس آیا، گویا وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مجرم میرے پاس آیا۔ اور یاد رکھ لو میرا یہ واضح پیغام ہے، اِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، جب میرے پاس آئے گا نا مجرم، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، اس کے لیے جہنم ہے۔ اور وہ جہنم کیسی ہے؟
لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں موت ہے اور نہ وہاں زندگی ہے۔ اب اس آیت کے ضمن میں علماء کرام نے بڑی تفصیل کو بیان کیا، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی معاشرتی اور سماجی برائیوں کو اور ان بیماریوں کو ختم کریں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر رچ اور بس چکی ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ معاشرتی برائیوں نے اور سماجی برائیوں نے جنم کیوں لیا ہے؟ یہ آج سے اگر آپ 20-25 سال پہلے نظر دوڑائیں، آج جن کی عمریں 30-35 سال یا 40 سال یا 50 سال ہیں، وہ اپنے بچپن کی طرف دیکھ لیں۔ لوگ دین کی بات سنتے تھے، لوگ دین کی بات سنتے تھے، آج دین کی بات سننے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ آج مصروفیت کا دور ہے، مواقع موجود ہیں لیکن ہم ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ پہلے ادوار کے اندر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے لوگ اذان اول کے وقت اپنے گھروں سے نکلتے تھے، کاروبار بند کر دیا کرتے تھے۔ آج ہم نے کیا کیا؟ ہم نے گھڑیاں سامنے رکھی اور کہا اور دیکھا اور سوچا کہ دوسری اذان کا وقت کیا ہے۔ ہم دوسری اذان سننے کے بعد مسجد میں پہنچے، ادھر امام صاحب نے سلام پھیرا، نہ ہمیں دعا کا خیال ہے نہ باقی کسی چیز کا خیال ہے، پھر اپنے راہ چل پڑے، تو پھر معاشرتی برائیوں نے جنم ہی تو لینا ہے نا۔ جب ہم دین کی بات سنیں گے نہیں اور ہمارے گھروں کے اندر دین آئے گا نہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر دین آئے گا نہیں تو یاد رکھ لو، اور پھر کوئی یہ نہ کہے کہ آج تو موبائل کا دور ہے، ہم فلاں چیز سے سن لیتے ہیں، ہم فلاں سن لیتے ہیں۔ یاد رکھ لینا، جس بات کا اثر اس منبر سے ہو سکتا ہے اس بات کا اثر موبائل سے نہیں ہو سکتا۔ یہ منبر وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی منبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اور صحابہ اثر لیا کرتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس منبر سے سنی ہوئی گفتگو سے وہ لوگ جو خود نہ تھے راہوں پر اوروں کے ہادی بن گئے، زندگیوں کے اندر انقلاب آ گیا۔ آج ہم نے اس منبر و محراب کی قدر و منزلت کو ختم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرتی برائیوں نے جنم لیا، اور ہماری معاشرتی برائیوں میں جہاں اور بہت ساری برائیاں ہیں، انہی برائیوں میں سے ایک برائی آج ہمارے معاشرے کے اکثر لوگ رسم و رواج کے تابع ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، رسم و رواج کے تابع ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اے میرے دوست اور خاص طور پر میرے نوجوان دوست، سن، ہم اس زندگی کو رسم و رواج کے تابع رہ کر نہیں گزار سکتے۔ اگر اس زندگی کے اندر کچھ بہاریں چاہیے، اگر اس زندگی کے اندر کچھ سکون چاہیے، اگر اس زندگی کے اندر کچھ راحتیں لینا چاہتے ہو تو پھر رسم و رواج کو چھوڑ کر تمہیں سنت کے تابع رہ کر زندگی گزارنی ہوگی، سنت کے تابع ہونا پڑے گا۔ یہ رسم و رواج کے تابع رہ کر زندگی گزارنے والے تو زمانہ جاہلیت کے اندر تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر رسم و رواج عروج پر تھا، ہر شخص رسم و رواج کے تابع رہ کر زندگی گزارتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بھیجا کہ جا میرے حبیب،
اس رسم و رواج کو توڑ دے، اس رسم و رواج کو ختم کر دے اور اپنی سنت کو زندہ کر۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ نہیں کہا وہ فلاں رسم آ رہی تھی اسے اپناؤ، وہ فلاں رواج تھا اسے اپناؤ، نانا، ان رسم و رواج کو ختم کیا۔ پھر اللہ نے کہا میرے حبیب تیری زندگی کے اندر تیرے ماننے والوں کے لیے میں نے بہترین نمونہ رکھ دیا ہے، اب جو تیری مان کر آئے گا، تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے آئے گا، تیری اتباع کر کے آئے گا، اے میرے حبیب یاد رکھنا میں بھی اس سے محبت کا اعلان کروں گا۔ آج اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگی کے معاملات سنت کے تابع ہیں یا پھر ہماری زندگی کے معاملات رسم و رواج کے تابع ہیں؟ تو اکثر دیکھنے میں یہی ملتا ہے کہ ہم بھی رسم و رواج کے راہ پر چل پڑے ہیں، ہم بھی رسم و رواج کے راہ پر چل پڑے ہیں، اور اس رسم و رواج نے اپنے پنجے اس طرح گاڑ دیے ہیں کہ اگر آج ان رسم و رواج کے خلاف کوئی بات کرے گا بھی صحیح تو لوگ اسے کہیں گے یہ ہماری خوشیاں دیکھنا نہیں چاہتا، یہ ہماری خوشیاں دیکھنا نہیں چاہتا، اس کے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہے، ہمارے پاس ہے تو اسی لیے رسم و رواج کر رہے ہیں نا۔ یہ باتیں سننے کو ملیں گی۔ اور اللہ کے بندے، لوگ تیرے رسم و رواج کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں، چھوڑ اس بات کو، یہ دیکھ کہ تیرے رسم و رواج کو دیکھ کر دونوں جہانوں کا مالک خوش ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے، اس کو دیکھ۔ آج رسم و رواج کے قائل کیوں ہیں ہم لوگ؟ اس لیے یہ رسم نہ کی، اس رواج کو اختیار نہ کیا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، میرے بھائیوں، یہ جملے اللہ کی قسم لکھ کر رکھنے والے ہیں، زندگی کے کسی موڑ پر کام آئیں گے۔ زندگی کے اندر اگر ان کی قدر نہ ہو سکی، اللہ کی قسم روز محشر ان کی قدر آئے گی، میں رہوں یا نہ رہوں، یہ جملے زندگی کے کسی موڑ پر آپ کو یاد آئیں گے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا، لوگ کیا کہیں گے، میں نے ان رسم و رواج کو اختیار کیا، نہ کرتا تو لوگ کیا کہتے۔ لوگوں کی پرواہ کرتے ہوئے تم نے سنتوں پر چھریاں چلائیں، لوگوں کی پرواہ کرتے ہوئے تم نے سنتوں کو ذبح کیا، لوگوں کی پرواہ کرتے ہوئے تم نے نبی کی سنتوں کو اپنے گھر سے نکالا۔ وہ دیکھو، پڑھو صحابہ کی سیرت، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکل رہے ہیں، پاؤں کے اندر جوتا نہیں ہے، گھر والے کہتے ہیں عمر امیر المومنین رکیے، اور جوتا خریدنے کی طاقت نہیں ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، نیا جوتا خریدنے کی طاقت نہیں رہے، کہا ہم چندہ کر کے آپ کے لیے نیا جوتا لا دیتے ہیں۔ عمر فاروق ننگے پاؤں گھر سے نکلتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں ننگے پاؤں نہ جائیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے یہ جملہ سنا، چہرے کا رنگ بدلا، فوراً کہا عمر اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے، عمر یہ دیکھتا ہے کہ عمر کا مصطفیٰ اور مصطفیٰ کا خدا کیا کہے گا۔
آج یہ باتیں ہمارے اندر نہ رہی، یہی وجہ ہے کہ زندگی کے اندر بے سکونی ہے، زندگی کے اندر پریشانیوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ آج کوئی گھر ایسا خالی نظر نہیں آتا جو پریشانیوں سے خالی ہو۔ ہر بندہ جب پریشانیوں کی کہانی سنانا شروع کرتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس سے بڑا پریشان دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ کے بندو، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے اور یہ دین فطرت ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، کوئی بھی مذہب فطرت کے مطابق نہیں ہے، یہ دین اسلام عین فطرت کے مطابق ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جملہ سنتے ہیں نا، دین اسلام فطرت ہے، کیا مطلب ہے؟ کہ یہ مذہب جو ہے اپنے ماننے والوں کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، یہ مذہب جو ہے اپنے پیروکاروں کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، یہ اپنے ماننے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، یہ اپنے پیروکاروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ دین آسان ہے، آسان ہے، لیکن ہے افسوس کہ آج ہم نے اس کو مشکل ترین بنا دیا ہے، مشکل ترین بنا دیا ہے۔ کس طرح؟ جس طرح ابھی آپ نے جملہ سنا کہ یہ اپنے ماننے والوں کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، ان کی جو بنیادی ضرورت ہے اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اور انسان کی ضروریات جہاں پانی ہے، جہاں کھانا ہے، جہاں مکان ہے، جہاں اور چیزیں ہیں، لباس ہے، وہیں پر اس انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ایک بنیادی ضرورت نکاح کی بھی ہے، نکاح کی بھی ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر اس نکاح کو مشکل ترین بنا دیا گیا ہے۔ نکاح کو مشکل ترین بنا دیا گیا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ہم نے سنت کو چھوڑا اور رسم و رواج کو اپنایا، نکاح مشکل ہو گیا۔ جب سے نکاح مشکل ہوا ہے، بدکاری اور زناکاری آسان ہو چکی ہے۔ سب کہہ دیجئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بدکاری کے راستے آسان، زنا کے راستے آسان، نکاح مشکل۔ قصور کس کا؟ ہم الزام کس کے سر پر رکھیں؟ ہم کس کو قصوروار ٹھہرائیں؟ غلطی ہماری اپنی ہے، ہم نے خود ہی اپنے گھر کو چراغ سے آگ لگا دی ہے۔ نکاح انتہائی آسان تھا، جب سے اس نکاح کو ہم نے مشکل بنایا، ہماری بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی عمریں گزر گئیں گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے۔ آج آپ اپنے گلی محلے کا وزٹ کریں، آج آپ اپنے علاقے کا وزٹ کریں، آج اپنے قصبے اور گاؤں کا وزٹ کریں، تو یقین جانیے آپ کو چند گھر ایسے ملیں گے کہ جن کے گھروں کے اندر جوان بیٹیاں اور جوان بہنیں بیٹھی ہیں۔ کہا جائے نکاح کا والدین کے جسموں پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، انہیں نکاح کرنا ایک بہت بڑا پہاڑ جس طرح سر کرنا ایسے لگ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارے معاشرے نے اس نکاح کو مشکل بنایا ہے۔ نکاح انتہائی آسان تھا، اتنا آسان نکاح
صرف ایجاب اور قبول اور گواہ نکاح ہو گیا. آج ہم کسی کو دین کا مسئلہ بتائیں نا، کوئی اور مسئلہ بتائیں، فوراً کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے بتائیں. ہم نے سلف صالحین کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا، ہم نے بزرگان دین کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم نے علماء کرام کی مجلسوں میں آنا چھوڑ دیا، ہم نے بزرگوں سے تعلق رکھنا چھوڑ دیا، ہم نے نیک لوگوں کی صحبت میں آنا چھوڑ دیا، ہم نے کہا یوٹیوب ہے دیکھ لو بس معاملہ ہو گیا. اور اللہ کے بندے یوٹیوب سے تو جو بیان سنتا ہے اس پر وہ انوار و ثمرات نہیں ملتے، جبکہ تو ایک اللہ والے کی مجلس میں جا کر سنتا ہے اور وہاں جو انوار و ثمرات ملتے ہیں اس کا مقابلہ وہ گھر کے بیانات نہیں کر سکتے. قصور کس کو بتائیں، کس کو ٹھہرائیں؟ آج ہمارے معاشرہ نکاح کو کیسے مشکل کر رہا ہے، حالانکہ نکاح آسان. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیسے نکاح کیا؟ کوئی کہے کہ جی ان کے حالات ٹھیک نہیں تھے، ان کے حالات ٹھیک نہیں تھے، دولت نہیں تھی، قسم پرسی کا زمانہ تھا، اس لیے ان کی تقاریب جو تھی وہ سادہ تھیں. اے میرے دوست اور خاص طور پر اے نوجوان سن، تجھے ایک ایسے صحابی کا میں واقعہ سناتا ہوں جو دولت کے اعتبار سے اگر آج کے سینکڑوں دولت مند لوگ جنہیں دنیا کا امیر ترین شخص کہا جاتا ہے، اگر سینکڑوں لوگ مل جائیں تو اس ایک صحابی کی دولت کو نہیں پہنچ سکتے ہیں. صحابی کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن نافع، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے ہجرت کر کے گئے، مدینہ میں پہنچے، ایک انصاری کے ساتھ مواخات کا رشتہ قائم ہوا. انصاری صحابی امیر و کبیر تھے، کہا کہ یہ باغ لے لے، یہ بازار لے لے، یہ دکان لے لے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ تو میرا بھائی بن گیا یہی کافی ہے، یہ ساری چیزیں اپنے پاس رکھ، میں اپنی محنت کروں گا، مجھے بازار کا رستہ بتا دے. عبد الرحمن بن عوف نے محنت کرنا شروع کی. اللہ نے اتنا نوازا کہ ایک غزوہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی. عبد الرحمن بن عوف 40,000 دینار لے کر نبی کے پاس آ پہنچتے ہیں. کتنے؟ 40,000 دینار. اور آج کی رقم کا حساب کر لو، ایک دینار سونے کا، وہ بھی دینار سونے کا ہوا کرتا ہے. ایک اور موقع پر ضرورت پڑی، پھر 40,000 دینار. ایک موقع پر پھر ضرورت پڑی 500 اونٹ اور 500 گھوڑے نبی کی مجلس میں. ایک مدینہ منورہ کے اندر زمین بیچی جس کی قیمت 30,000 دینار. وہ رقم گھر نہیں لے کر آئے، گھر آنے سے پہلے وہ رقم ساری کی ساری غرباء میں تقسیم. سینکڑوں غلام خرید کر آزاد کرنے والا عبد الرحمن بن عوف نبی کی مجلس میں آتا ہے، کپڑے پہ زعفران لگا ہے، خوشبو لگی ہے. نبی پوچھتے ہیں اے عبد الرحمن یہ خوشبو کیسی؟ یہ خوشبو تو عورتیں لگاتی ہیں. عبد الرحمن سر نیچے کر کے شرماتے ہوئے بولتے ہیں اے اللہ کے نبی کل میری شادی ہو گئی، میں اپنی دلہن کے پاس بیٹھا تھا کہ اس کے لباس سے یہ خوشبو مجھے لگ گئی. اب نبی نے یہ نہیں کہا عبد الرحمن مجھے نہیں بلایا، میرے بغیر تیری شادی ہو گئی.
میرے بغیر تو نے نکاح کر لیا. کہا عبد الرحمن مبارک ہو تجھے، مبارک ہو تجھے، ولیمہ کر دینا اگرچہ وہ ایک بکری کی مقدار کے برابر ہی کیوں نہ ہو. یہ شادیاں ہیں. جلیل القدر صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ. آج کہتے ہیں نہیں رسم و رواج نہ اپنائے تو لوگ کیا کہیں گے. وہ بھی تو کہتے تھے کہ اگر کہہ سکتے تھے نا کہ اگر نبی کو نہ بلایا تو لوگ کیا کہیں گے. نبی موجود ہے. حضرت جابر نبی نے آسان کر کے دکھایا، آسانیاں پیدا کرو. کیوں؟ میری امت میں کوئی ایسا غریب ہوگا جو کسی کو بلانے کی سطح نہیں رکھتا ہوگا، میں اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر کے دکھاؤں کہ دیکھو میرے صحابی نے اپنا نکاح کیا، مجھے نہیں بلایا. حضرت جابر کا نکاح غزوے سے واپس آ رہے ہیں، مدینہ منورہ کے باہر پڑاؤ ڈالا. کہا اللہ کے نبی، اور مدینہ منورہ کے اندر داخلے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ایک معمول تھا کہ آپ رات کو داخل نہیں ہوتے تھے، آپ دن کے اجالے میں مدینہ میں داخل ہوتے تھے. کہیں سفر پہ جاتے واپس آتے دن کے اجالے میں داخل ہوتے، رات کی تاریکی میں داخل نہ ہوتے تھے. آپ مدینہ منورہ کے باہر پہنچے، رات کا وقت ہوا، پڑاؤ ڈالا. حضرت جابر آگے بڑھے، اللہ کے نبی مجھے اجازت دے، میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں. جابر سے پوچھا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی میری شادی ہو چکی ہے، میری شادی ہو چکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جابر تیری شادی ہو گئی؟ ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی. پوچھا تو نے کنواری لڑکی سے شادی کی یا شادی شدہ عورت سے شادی کی؟ کہا اللہ کے نبی ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، چھوٹی بہنیں تھیں، میری منشا یہ تھی کہ میں ایک ایسی عورت کا انتخاب کروں جو میری چھوٹی بہنوں کی کفالت کر سکے، اس لیے میں نے ایک شادی شدہ عورت سے نکاح کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر جا، اللہ تجھے خوشیاں نصیب فرمائے. یہ نکاح ہے، یہ شادیاں ہیں. آج ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی کے پیروکار ہیں، اور آج ہمارا معاشرہ کس ڈگر پہ چل پڑا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا کیا برائیاں ہیں. آج ضرورت ہے ان برائیوں کو ہائی لائٹ کرنا، ان برائیوں کو واضح کرنا. نوجوانوں سنو، اللہ کی قسم اگر آج دین کی طرف نہ آئے نا، یہ تم پر تمہارے ماں باپ کا احسان ہے کہ تمہارے ماں باپ کچھ دین سے نسبت رکھتے ہیں، اس لیے آج تم بھی مسجد میں بیٹھے ہو. اگر اللہ کی قسم دین سے وابستگی اختیار نہ کی تو آنے والی تمہاری نسل ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی. جو آج فتنوں کا دور چل رہا ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے. آج ایک بیٹی کا نکاح کرنا مشکل ترین بن چکا ہے. خرابیاں کیا ہیں؟ ایک بیٹی کو، ایک بہن کو کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. یہ اس معاشرے کی آواز ہے. کوئی یہ نہ کہے مجھے نہیں پتا، سب پتا ہے. آج جہاں کئی رشتے کی تلاش ہوتی ہے، جی ہم لڑکی دیکھنے آئیں گے، ہم لڑکی دیکھنے آئیں گے، پھر پوری بارات جاتی ہے لڑکی دیکھنے، لڑکی والے انتہائی مجبور، وہ کھانے کا انتظام کرے، چائے کا انتظام کرے، آؤ بھگت کرے. پھر واپس آ کر تبصرہ ہوتا ہے لڑکے والوں کے گھر، جی لڑکے کی پھپھو کہہ رہی ہے لڑکی کے چلنے کا سٹائل ٹھیک نہیں تھا، لڑکے کی خالہ کہہ رہی ہے اس کے چائے رکھنے کا انداز ٹھیک نہیں تھا، اس کا انداز گفتگو ٹھیک نہیں تھا. او اللہ کے بندے، تو کیا جانتا ہے کہ اس باپ نے کتنی قربانیوں سے اس بچی کو پالا پوسا ہے؟ تجھے کس نے اختیار دیا؟ نہیں مانتے جی؟ تو نے پہلے باز پوچھ کیوں نہ کر لی؟ کیوں کسی کی بیٹی کی عزت کو تو نے تار تار کر دیا؟ تو جانتا ہے تیرے ایک اس جملے نے اس بیٹی کی زندگی کو تباہ کر دیا. اب معاشرے والے
محلے والے پڑوسی کہیں گے کہ یار دیکھو وہ رشتے والے آئے تھے انکار کر کے چلے گئے. یہ جملہ اس باپ پر قیامت بن کر گرتا ہے، کیر بن کے ٹوٹتا ہے. بیٹی والے جانتے ہیں اور لڑکے والے یوں سمجھتے ہیں کہ اس لڑکے کو میں نے پیدا کیا. نانا، تجھے رب نے لڑکا دیا، اسے رب نے لڑکی دی ہے تو قدرت کے فیصلے ہیں. یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. اللہ جسے چاہے بیٹی دے، جسے چاہے بیٹا دے. پھر اگر کہیں بات طے ہو جائے، اگلی خرابی، جی منگنی کی رسم کرنی ہے، بتاؤ شریعت اسلامی کے اندر منگنی کی رسم کہاں لکھی ہے؟ منگنی کی رسم کہاں ہے؟ اس منگنی کے رسم نے بھی نکاح کو مشکل بنا دیا ہے. کیوں کہ آج غریب ماں باپ یہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہاں رشتہ تو ہے پر ہمارے پاس منگنی کے انتظام کے لیے پیسے نہیں ہیں. پھر وہاں مخلوط اجتماع. پھر آج ہمارا معاشرہ، اللہ معاف فرمائے، پھر پوچھتے ہیں لوگ قیامت کب آئے گی؟ قیامت سے پہلے قیامت آ چکی ہے اس وقت جب لڑکے والے لڑکی والوں کو کہتے ہیں کہ ان لڑکی اور لڑکے والے لڑکے کا مزاج ملنا چاہیے، انہیں کچھ دیر کے لیے علیحدگی دے دے تاکہ یہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ سکے. پھر پوچھتے ہیں لوگ قیامت کب آئے گی؟ قیامت سے پہلے قیامت آ چکی. جب ایک نامحرم لڑکی ایک نامحرم لڑکے سے ساری رات فون پر گفتگو کرتی ہے تو سمجھ لو قیامت آ چکی ہے. پھر اس سے اگلا سٹیپ دیکھے، نکاح ہے. پھر جی ہم نے سنا ہے نکاح مسجد میں. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح مسجد میں کرو، حکم دیا، لیکن یہ امر وجوب کا نہیں، استحباب کا ہے. آج معاشرے کی ضرورت ہے نکاح مسجد میں ہو، لیکن افسوس کہ آج ہم نے اس سنت پر عمل کرتے ہوئے بھی شاعر اسلام کے عزتوں کو تار تار کر دیا. ہم دیکھتے ہیں کہاں نکاح مسجد میں کرو تو تیرے محلے کی نکڑ پر جو ایک چھوٹی سی مسجد ہے نا، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہاں بھی نکاح ہو سکتا ہے، وہاں بھی نکاح ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ لاہور کی بڑی مساجد کے اندر جا کر نکاح کرو. نبی نے یہ نہیں کہا، نبی نے کہا مسجد میں نکاح کرو. تو تیرے گھر کے کونے کے اندر جو مسجد ہے نا، جہاں کبھی تو نماز پڑھنے بھی نہیں گیا، تجھے پتہ ہی نہیں کہ اس کے امام کا کیا حال ہے، اس مسجد کی صفیں کیسی ہیں، اس مسجد کا نظام کیسے چلتا ہے. وہ 2 صفوں والی مسجد جو ہے نا، وہ بھی اللہ کی قسم اللہ کا گھر ہے، اس میں بھی نکاح ہو سکتا ہے. لیکن جی اگر ادھر کیا تو بات پھر وہی نا کہ لوگ کیا کہیں گے. جانا میں نے کہا ہے وہ بڑی مسجد جو آج ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، آج ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، اور اللہ کی قسم وہاں جا کر مساجد کے آداب کو پامال کر دیا جاتا ہے. لڑکیاں بھی جا رہی ہیں، نیم برانہ لڑکیاں جا رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہاں ہو رہا ہے، کیا کچھ وہاں ہو رہا ہے. او اللہ کے بندو، ایک سنت کو عمل کرنے کے لیے تم نے شاعر اسلام کی تعظیم کو پامال کر دیا. کل روز محشر اگر اسی مسجد نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر دی، اللہ میں تیرا گھر تھی نا، تو نے مجھے عظمت دی تھی نا، اللہ تیرے اس بندے نے ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے میری عظمت کو تار تار کر دیا تھا. پھر اس سے بھی آگے چلے، نکاح ہوا، پھر لڑکی والوں کو اتنا مجبور، جی کیا ہوگا، میں اس سے پہلے کی باتیں چھوڑ رہا ہوں. وہ رسم کیا ہے، مہندی کی رسم ہے، وہ فلاں رسم ہے، وہ فلاں رسمیں ہیں. ہاں یاد آیا
نکاح کے موقع پر لڑکے والے جاتے ہیں، اپنی دولت کی نمائش کرتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں عام بات کر رہا ہوں. کچھ ایسے اللہ والے ہیں جنہیں اللہ نے نواز رکھا ہے، انہی کی وجہ سے تو دھرتی قائم ہے، انہی کے اس عمل کی وجہ سے تو دھرتی قائم ہے. اکثریت وہاں لڑکی والوں کے گھر اپنی دولت کی نمائش کرتے ہوئے وہ کپڑے اور زیورات دکھائے جاتے ہیں. قیمتیں بتائی جاتی ہیں. اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے دیا، اسے سنبھال کے کھا، اسے چھپا کر کھا. کیا پتا ہے کہ جس محفل میں تو وہ کپڑے دکھا رہا ہے اس محفل میں کسی یتیم کی بچی بھی بیٹھی ہے، اس محفل میں کوئی ایسی بہن بھی ہے جس کا باپ اس لیے اس کی شادی نہیں کر رہا کہ اس کے پاس انتظامات کی رقم نہیں ہے. اور ہم ہیں کہ لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں. تو کسی بیٹی کی، کسی بہن کی زخم پر نمک چھڑک لے اور اس کے بعد تو کہے میری بیٹی کا گھر بس جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لوگوں کے گھر توڑ کر اپنے گھر نہیں بسائے جاتے، لوگوں کی تکلیفیں دے کر اپنے گھر نہیں بسائے جاتے. پھر اور سن، ایک لمبی چوڑی بارات آتی ہے، لڑکی والوں پر بوجھ ہے، لڑکی والے شرم و حیا کے اندر انتظام کرتے ہیں. اور اللہ کے بندے، شریعت کے اندر بارات کا کنسپٹ کہاں ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ تم 200-400 بندہ بارات میں لے جاؤ؟ مانتے ہیں ہم علی کو، مانتے ہیں ہم پنجتن پاک کو، اور زندگی گزارتے ہیں ہم ان کی تعلیمات کے خلاف. نوجوانوں، اللہ کی قسم، جب نکاح کرنا، اور جن کے نکاح ہو چکے ہیں سن لو، اپنی اولاد کا نکاح کرنا ویسا کرنا جس طرح نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کیا تھا، جس طرح حضرت علی کا نکاح ہوا تھا. نبی مسجد میں تشریف فرمائے، علی آئے، عمر آئے، عثمان آئے، کوئی اور نہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، نبی نے نکاح پڑھا دیا. کہا جا علی، جا چلا جا، شام کا وقت ہوگا، فاطمہ کی کچھ عزیزہ عورتیں فاطمہ کو تیرے گھر چھوڑ آئیں گی. دنیا کا اس سے مثالی نکاح کہاں سے دکھاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نکاح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نکاح دیکھ لیجئے، سادگی سے. لڑکی والوں پر 1 روپے کا بوجھ نہیں ہے، شریعت اسلامی نے بتایا ہے. اس شریعت اسلامی کا پیغام ہے، لڑکی پر 1 روپے کا بوجھ نہیں ہے. لیکن یہاں ہم سارا بوجھ لڑکی پہ ڈالتے ہیں. بارات جا رہی ہے، پھر اگر باراتی کے مزاج کے خلاف وہاں کوئی بات ہو جائے نا، لڑائیاں جھگڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں، باراتیں واپس چلی جاتی ہیں. ہم پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ، پھر جنت کے ہم ٹھیکیدار بن جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہم جنتی ہیں. اللہ کی قسم، اگر تم نے اس طرح کسی باپ کا دل توڑا، وہ بچی، وہ باپ تمہیں جنت کے دروازے پہ روک لے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لعنت، جہیز کی لعنت. جہیز کی لعنت، یہ جہیز کہاں سے آ گیا؟ کہتے ہیں جی اللہ نے وسائل دیے ہیں، اللہ نے وسائل دیے ہیں، اور بیٹی کو نہ دیا، لوگ کیا کہیں گے؟ اور تیری بیٹی نبی کی بیٹی سے بڑھ کر ہے. اور آج بدبخت لوگ جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں. مطالبہ، ہم اتنا جہیز لیں گے، ہم اتنا جہیز لیں گے. ناراض نہ ہونا، یہ حق بات ہے. جو کسی مجبور ماں باپ سے جہیز کا مطالبہ کرتا ہے نا، اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے اندر مسجد کے باہر صافہ بچھا کر لوگوں سے صدقہ و خیرات مانگ لیا کرے.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का निकाह हुआ, हजरत अली दूल्हा बने। को कहते हैं लोग नबी ने भी तो जहेज दिया था। अब नबी ने जो जहेज दिया था ना, उलमा से पूछ लेना, उस जहेज में नबी का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, सारे पैसे हजरत अली के खर्च हुए थे। अगर कहीं ऐसी हो ना तो फिर खुद दो ले पैसे लड़की वालों को, ठीक है जी ये रकम है तो आप दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गद्दा दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मशकीज़ा दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चक्की दी। ये 100 चीजें दी जो उसकी जरूरत थी, और हजरत अली के पैसों में से दी, हजरत अली के पैसों में से। और यहां हमारे माशरे के अंदर जहेज की ऐसी लानत आ गई, जहेज की ऐसी लानत आ गई कि इस लानत को अपनाने वालों ने रब के हुक्म को तोड़ के रख दिया है। वो हुक्म कौन सा है? बेटी को जहेज न दो, बहन को जहेज न दो, बल्कि बेटी और बहन को वरासत में हिस्सा दो। शरीयत इस्लामी ने वरासत में हक रखा है, और आज वरासत का हक कोई नहीं देता। क्या कहते हैं भाई, जहेज दे दिया था, जहेज दे दिया था। जहेज शरीयत के अंदर नहीं है, वरासत शरीयत के अंदर है। वरासत दो। आज वरासत पर सांप बनकर बैठ जाते हैं लोग, बहन का बेटी का हिस्सा वरासत में से नहीं निकालते। यह फिर एक अलग तफसील तलब मजमून है। फिर उसके बाद सुनो, जिसकी बेटी लेकर आए हो ना, अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूं कि उनकी कदर करो, उनकी कदर करो। ये बेटी 20 साल की, 22 साल की, 24 साल की, 25 साल की किसी के घर जवान होकर आई है। हां, किसी ने इसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, किसी बहन की आजमत का तारा है, किसी भाई की आंखों की ठंडक है। इसे जलील और रुसवा न करो, जलील और रुसवा न करो, इस बच्ची को जलील और रुसवा न करो। आज माशरा दीन से दूर है, उन बच्चियों को जलील और रुसवा किया जाता है। तूने ये काम नहीं किया, तूने ये काम नहीं किया, तू जहेज में क्या लेकर आई, ताने दिए जाते हैं, ताने दिए जाते हैं। और अगर उसके यहां बेटी की पैदाइश हो जाए तो बेचारी उस बच्ची का जीना मुश्किल हो जाता है। क्या क्या दुखड़े सुनाए, क्या क्या दुखड़े सुनाए। याद रखो, जो किसी की बेटी के साथ ये जुल्म करेगा वो अपनी बेटी के भी खैर मनाए, अपनी बहन की भी खैर मनाए। तो ये रस्में हमने खत्म करनी है। नौजवानों सुनो, इन रस्मों के बगैर निकाह करना, अल्लाह की कसम तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के दरमियान वैसी मोहब्बत कायम हो जाएगी जिस तरह हजरत अली और फातिमा के दरमियान मोहब्बत कायम हो गई थी। चाहते हो ना पुरसकून जिंदगी का बुनियादी उसूल यह है कि मियां बीवी खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी गुजारे। अगर मियां बीवी खुश हैं, घराना खुश है, खानदान खुश है, और अगर मियां बीवी आपस में नाराज हैं तो फिर याद रखो दुनिया की सारी राहत की चीजें लाकर रख दो, तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता। अगर चाहते हो खुशगवार जिंदगी हो, अगर चाहते हो मियां बीवी के दरमियान प्यार मोहब्बत हो, तो फिर क्या करो, ऐसी शादी करना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक है। ऐसी शादी न करना जो नबी की तालीमात के मुनाफी है। सुकून चाहते हो ये कर लो, अगर बदसकूनी चाहते हो तो फिर ये कर लो। रास्ता तुम्हारे सामने है। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमा दे।